الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن وإن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته الضراء فصبر فكان خيرا له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. کسی مسئلے میں بھی تم پھنس گئے ہو تو مدد حاصل کرو اللہ کی صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. جو امام مسلم کی روایت نقل کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان عجیب ہے، یعنی اونچی شان ہے مومن کی. ان امرہ کلہ خیر، مومن کا ہر معاملہ ہی خیر پر ہوتا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، اور یہ مقام کہ ہر معاملہ خیر پر ہوتا ہے یہ صرف مومن کو ہی حاصل ہے، جو ایمان والا ہے اس کو حاصل ہے کہ اس کی جو بھی حالت ہے وہ خیر والی ہے. دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، یا پریشانی کی حالت ہے یا خوشی کی حالت ہے. تو حدیث میں آگے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اس کو کوئی راحت پہنچتی ہے اور اس راحت کے بدلے میں شکر کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر ملے گا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، ضرہ کے معنی تکلیف کے ہوتے ہیں، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو صبر کے بدلے میں بھی اس کو اجر ملتا ہے. دنیا میں دو ہی حالتیں ہیں، کبھی انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، کوئی غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے. ان دونوں حالتوں میں شریعت کی طرف سے ہمیں سبق دیا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے کہ جو بھی نعمت ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو بھی پریشانی ہو فوراً صبر کرنا ہے. یعنی کہ پریشانی کی حالت میں یا خوشی کی حالت میں اپنے سے باہر نہیں ہونا. جیسے خوشی کی حالت میں لوگ اپنے سے باہر ہو کر خلاف شرع کام کرنے لگ جاتے ہیں، ناچ گانا، لہو لعب وللے تللے. کیا ہو رہا ہے جی؟ خوشی منائی جا رہی ہے. جس ذات نے نعمت دی ہے اس کو ناراض کیا جا رہا ہے. اور پریشانی بھی دنیا کا حصہ ہے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا. کبھی کسی عزیز کی موت ہے، کبھی کوئی پیسے میں نقصان، کبھی کوئی گر گیا، کبھی اور کوئی پریشانی. یہ دنیا کا حصہ ہے، اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا.
تو فوراً صبر کرنا ہے، فوراً، یعنی پہلے تو توڑ پھوڑ بھی کر دی، گلے شکوے بھی کر دیے، اعتراضات بھی کر دیے، گالی گلوچ بھی کر دی نا، جب غم آیا تو پھر کچھ دن بعد صبر بھی کر لیا، یہ صبر نہیں ہے۔ وہ تو آپ نے سارا کچھ اپنے خواہش نفس کے مطابق کر لیا ہے، اب صبر کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں آتا ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، جیسے ہی آپ پر کوئی پریشانی کی خبر پہنچی فوراً صبر ہی کرنا ہے۔ اور قرآن کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس کے اگلی آیت ہے کہ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ایمان والوں کو کوئی پریشانی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے، اغلاط العوام والخواص ہے، کہ لوگ سمجھتے ہیں جب کوئی مر جائے تو فوتگی کی خبر سن کر ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ نہیں، اس وقت بھی پڑھنا چاہیے جب فوتگی کی خبر ملے، جب بھی کوئی پریشانی ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن کا حکم ہے، صرف فوتگی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اب ہم نے اس کو صرف فوتگی کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا ہے۔ کوئی بھی آپ کو پریشانی کی خبر پہنچتی ہے تو سہارا لینے کے لیے، صبر حاصل کرنے کے لیے اللہ کا نام لینا ہے کہ یہ جو پریشانی ہوئی اللہ کی طرف سے ہی ہے، ہم بھی اللہ کی طرف سے ہی ہیں اور اللہ کی طرف ہی سب نے چلے جانا ہے۔ اسی آیت میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم بندوں کو آزماتے ہیں، کبھی ڈر دے کر آزماتے ہیں، کبھی رزق میں کمی بھوک دے کر آزماتے ہیں، کبھی اناج پھل کم ہوتے ہیں اس طرح آزماتے ہیں کہ اب یہ کیا کرتا ہے، اور کبھی فوتگی بھی ایک امر قطعی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ بے شک بندہ جتنا مرضی ہے وہ موت سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، وہ نہیں بچ سکتا۔ بیماری کا علاج کرانا مسنون ہے، دعا کرنا مسنون ہے، اللہ صحت عطا فرمائے، لیکن یہ کہ موت سے بچنے کی کوئی دوا مل جائے وہ کوئی نہیں دوا، تو آخر تو ایک دن ہونا ہی ہے۔ اس لیے جو بندہ بھی زندہ ہے اس کو اس کام کے لیے تو تیار رہنا ہے، تو اچھی بات ہے۔ تیار نہ بھی رہے گا تب بھی موت آئے گی، لیکن موت کی تیاری کے ساتھ رہے گا تو اچھا ہے، جب بھی آ جائے تو اس کا معاملہ لین دین صاف ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ وصیت لکھ کے رکھا کریں۔ وصیت کیا مطلب؟ کسی کو کوئی پتہ تو نہیں ہے کہ اس کی موت کب آ جائے گی۔ وصیت لکھی ہوئی گی تو اچھا ہے، جب وہ کاغذ برا سا فرولیں گے اس میں پتہ چل جائے گا کس کا کچھ لین دین ہے، کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو جس نے موت کی تیاری کی ہوئی ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جس نے موت کی تیاری نہیں کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر موت نہیں آئے گی، بس وہ آسانی والا معاملہ ہوگا اس کا اور اس کے ورثہ کا، جس نے موت کی اپنے آخرت کے لحاظ سے تیاری کی ہوئی ہے، دنیا کے لحاظ سے وصیت کی ہوئی ہے۔ بہت دفعہ بندے کے ایسے معاملات ہوتے ہیں، ایسے لین دین ہوتے ہیں جو دوسروں کو نہیں پتہ ہوتے، تو اس کو لکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں بشیء من الخوف والجوع، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی موت عزیز و اقارب میں ہو گئی، کبھی پھل کم ہو گئے، کبھی کچھ اور پریشانی ہو گئی۔ یہ بندے کرتے کیا ہے؟ راحت بھی آزمائش ہے اور مصیبت بھی آزمائش ہے، پیسے کی فراوانی بھی آزمائش ہے، پیسے کی کمی بھی آزمائش ہے، صحت بھی آزمائش ہے، بیماری بھی آزمائش ہے۔ بس دونوں صورتوں میں بندے کے ذمہ ہے کہ شریعت کے دامن کو نہ چھوڑے، یہی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ بہت سارے بڑے پارسا ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، حج عمرے والے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات والے ہوتے ہیں، خوشی آ جائے بچے نہیں مانتے جی، وہ کہتے ہیں ہجڑوں کو ضرور منگوانا ہے، ڈھول ضرور ہونا چاہیے۔ بچے آج کل کے نہیں مانتے۔ کمال، تیرے بچے ہیں، وہ تیرے جسم کا حصہ ہیں، کیا تو نے تربیت کی ہے؟ اور کوئی گھر میں فوتگی ہو جائے تو سارے رسم و رواج ہو رہے ہیں، کیا کریں جی، لوگ کہیں گے یہ کیسے لوگ ہیں، ہم نے ان کے دعائیں تو پتہ نہیں کیا تو چلی اس میں تو کیا چیزیں کھائی ہوئی ہیں، تو اب نہیں کھلائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھو بھائی، کوئی ایسی حالت نہیں ہے، مومن کی کوئی ایسی حالت نہیں ہے
زندگی کا کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ جس کے متعلق اسلام سے ہمیں تعلیمات نہ ملی ہوں۔ جو بھی حالت ہے آپ اسلام کا سبق حاصل کریں، کوئی راضی ہوگا، کوئی ناراض ہوگا، کوئی خوش ہوگا، کوئی باتیں کر لے گا، کوئی نہیں کر لے گا، تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ آپ نے خوشی کی حالت میں بھی شریعت کو سامنے رکھا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اور غمی کی حالت میں بھی آپ نے شریعت کو سامنے رکھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ باقی کوئی جس کی مرضی ہے، کسی کو کیا آپ کر سکتے ہیں؟ آج تک تو کوئی کسی پر خوش نہیں ہوا، آج تک تو کوئی کسی کے اوپر بھی 100% خوش نہیں ہوا۔ پیغمبروں کے ساتھ بھی لوگوں نے یہ معاملہ کیا جو اللہ کی معصوم ہستیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم یہ آزماتے ہیں، اور الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جو اچھے صابرین لوگ ہیں ان پر جب پریشانی آ جاتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس جملے سے تسلی ہوتی ہے، جو نا قلب کو تقویت ملتی ہے، غم کو برداشت کرنے کی صلاحیت ملتی ہے۔ اللہ کا رسول کا ہر حال میں نام لینا چاہیے نا۔ جیسے گزشتہ سب کو بھی ہم نے بتایا کہ الحمدللہ علی کل حال، میدان حشر میں ایک لوگوں کو بلایا جائے گا، حمادون کہاں ہیں؟ ان کو بغیر حساب کی جنت میں داخل کیا جائے گا، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ یہ بہت اونچا مقام ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کو پتہ ہے مقام تصوف میں، معرفت میں سب سے اونچا درجہ یہ ہے الحمدللہ علی کل حال۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک بیمار کے پاس گئے اور اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے، تو ہم نے کہا کیا حال احوال ہے، خیر خیریت ہے؟ تو وہ کہتے تھے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ہم نے اس سے کہا کہ آپ تو بیماری میں مبتلا ہیں، تو اس میں الحمدللہ الحمدللہ کہتے جا رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں، معصیت میں مبتلا نہیں ہوں۔ مصیبت میں مبتلا اللہ کی طرف سے مصیبت ہے، اس پر اجر ملے گا، گناہ معاف ہوں گے، درجے بلند ہوں گے، میں صبر کر رہا ہوں تو اجر مل رہا ہے، تو الحمدللہ یہ بھی نعمت ہے، اور یہ بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ جو امام غزالی رحمہ اللہ نے قلب کے روحانیت کے 4 درجے لکھے ہیں نا، سب سے اونچا ہے، اور دنیا میں یہ بہت کام ہے۔ انبیاء کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم، اور اس میں کے بعد جو اولیاء گزرے ہیں، ان میں بھی سب سے کم لوگ اس مقام پر فائز ہیں، الحمدللہ علی کل حال۔ یہ جملہ کہہ دینا کافی ہے، لیکن جب غم کی خبر ملے تو یہ بندہ کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس وقت بات ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ جملہ کہنا کیا مشکل ہے، ہم سب کہہ رہے ہیں الحمدللہ علی، کہ ان کا اکثر حصہ بس اللہ کی رضا کے ساتھ ہی متعلق ہوتا ہے، اور اونچے مقام پر ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو اکثر حصے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جو اکثر حصہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، کبھی یاد کر دیتے ہیں۔ اور چوتھے وہ ہیں جو بین بین رہتے ہیں، یاد بھی کرتے رہتے ہیں، توبہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو مقام سب سے اونچا ہے الحمدللہ علی کل حال، یعنی وہ مصیبت پر بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ وہ نظر ہے ان کے پاس، وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح نیکی بجا لانے پر اجر ملتا ہے، ایسی ہی مصیبت پر صبر کرنے پر بھی اجر ملتا ہے۔ بات تو دونوں اجر کی ہے نا، تو اس لیے اس پر بھی وہ الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُصِیبُ بِهِ۔ اللہ جب پاک جس سے راضی ہونا چاہتا ہے، اس کو کسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو اجر عطا کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اتنا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث میں ایک اور بات تشریح کے ساتھ اسی مضمون کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی مومن بندے کا ایک مقام ہوتا ہے، مومن بندے کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے، وہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بندہ نیکیاں بجا لا کر اس مقام کو نہیں پہنچ رہا جو اس کے لیے لکھا ہوا ہے۔ درجات اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی میں، بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے اس بندے کو۔
جس پر یہ صبر کرتا ہے اس صبر کے بدلے میں اس کو اجر ملتا ہے، اور وہ اجر اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جو مقام اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے بندے کو بیماری کی وجہ سے، کوئی اور دکھ پریشانی کی وجہ سے، کئی عزیز و اقارب وغیرہ کے غم کی وجہ سے شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑنا، صبر کرنا ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ دیکھو نا، بندہ مومن تو اجر کا متلاشی ہے، بندہ مومن تو اجر کا متلاشی ہے، جس حالت میں بھی اس کو اجر ملتا ہے وہ حالت اس کو اختیار کرنی چاہیے۔ لہٰذا نعمت ملی تو شکر کرے تو اجر ہے، کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرے تو اجر۔ ویسے بندہ شکر ادا نہیں کر سکتا، بس شکر شاکرین میں نام لکھوا سکتا ہے۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ ان دونوں اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں نے اللہ کے سامنے یہ درخواست کی ہے کہ اللہ پاک آپ کا شکر کیسے ادا کریں۔ آپ نے ہمیں شکر کا حکم دیا ہے، ہم شکر کیسے ادا کریں؟ جب بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں، جس چیز کے ذریعے سے ادا کرتے ہیں وہ چیز بھی آپ کی ہوتی ہے، تو پھر اس پر شکر ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے ہمیں صحت دی ہے، بیماری دور ہو گئی ہے، ہم بکرا ذبح کرتے ہیں بطور شکرانے کے، تو بکرا کس نے دیا ہے؟ وہ پیسے کس نے دیے ہیں جن کے ذریعے سے بکرا خریدا ہے، اور وہ شکر ادا ہو رہا ہے۔ آپ نے ہمیں گھر میں اچھی اولاد دی ہے، اس کے شکرانے میں 2 رکعت نفل پڑھنے لگ گئے، تو یہ صحت کس نے دی ہے؟ 2 رکعت کی توفیق کس نے دی ہے؟ یہ دعا کی توفیق کس نے دی ہے؟ یہ بھی تو سب کچھ آپ کا ہے۔ ہم آپ کا شکر اے رب العالمین کیسے ادا کریں؟ یہ اللہ کا پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ جس چیز سے بھی ہم شکر ادا کریں وہ چیز بھی تو آپ کی ہی ہے، دی ہوئی آپ کا ہی ہے سارا کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبرو، اسی مقام تک پہنچانا مقصود تھا کہ جب بندے کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں جس حال میں بھی شکر ادا کروں، شکر ادا نہیں کر سکتا، وہ چیز جس کے ذریعے سے شکر ادا کر رہا ہوں وہ بھی تو اسی کی ہے۔ بس یہی حاصل کرنا مقصد ہے کہ بندے کو سمجھ آ جائے کہ میں جس طرح بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے اور نہیں ادا کر سکتا۔ میں زبان سے شکر کروں، زبان اس نے دی ہے، ہاتھوں سے شکر ادا کروں وہ اس نے دیا ہے، مال صدقہ کر کے شکر ادا کروں وہ اس نے دیا ہے۔ تو اس لیے شاکرین میں ہم نے اپنا نام لکھوانا ہے۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر انسان بجا نہیں لا سکتا، اور صبر اور شکر دونوں آپس میں نسبت رکھتے ہیں۔ جس طرح نماز کا ذکر آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ 70 کے لگ بھگ قرآن مجید میں آتا ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کا ذکر بھی 70 کے لگ بھگ قرآن مجید میں آتا ہے، ایسی صبر و شکر کا ذکر بھی، صبر و شکر کا ذکر بھی 70 لگ کے زائد مرتبہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ زندگی کا وظیفہ ہے صبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا خلاصہ صبر ہے۔ ایمان بھی تب انسان کے پاس رہ سکتا ہے جب انسان صابر ہو، ورنہ آج ایمان کے خلاف کوئی بات ہو تو یہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ایمان 4 ستونوں پر، ایمان کا چھت 4 ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے: عدل، جہاد، یقین اور صبر۔ یہ 4 ستونوں پر انسان کے ایمان کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور اس میں ایک صبر ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلاصہ نکال دیا، اور مقولہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نقل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح جسم کی بقا کے لیے انسان کے سر کا ہونا شرط ہے، سر جدا ہو جائے تو اس لیے تو لوگ وہ کوڑے کی بالٹی تھی یا کون سی، لوگ مذاق بناتے ہیں، پتہ نہیں حقیقت وہ جو اوپر پہن کے آتے ہیں کہ گولی سر پہ نہ لگے نا، سر بچ جائے۔ ٹانگ تو ٹوٹ گئی تھی تو وہ ٹھیک بھی ہو گئی نا جی،
یا مطلب نہیں بھی ٹوٹی تھی یا ٹوٹی تھی، واللہ عالم بالثواب۔ ہر معاملے میں نا، خبروں کا ہر معاملے میں ڈرتا ہوں، سچ کون سی شک میں ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ سر کو بچانے کے لیے لوگ اوپر کچھ کھول پڑتے ہیں، پولیس والے بھی وہ کچھ پہنتے ہیں لوا۔ جسم کی بقا کے لیے جیسے سر کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی ایمان کے بقا کے لیے صبر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ زندگی کا وظیفہ ہی سارا صبر پر مبنی ہے، اور اسی مصیبت پر جب بندہ صبر کرتا ہے، دکھ تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے ظاہر ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ چلو صبر کیا تو تکلیف ہوئی ہے، تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ صبر میں تکلیف کم ہے، دوسرے کام میں نقصان زیادہ ہے۔ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، کسی کا عزیز فوت ہو جاتا ہے، یہ صبر نہیں کرتا، گریبان پھاڑتا ہے، یہ ایک سر مارتا ہے دیوار کے ساتھ، یہ آگ میں چھلانگ لگاتا ہے، اس کا عزیز مر گیا ہے، یہ صبر نہیں کر رہا، تو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ واپس آ جائے گا، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، بلکہ بے صبری کی وجہ سے گنہگار ہو رہا ہے۔ اور اگر صبر کرے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، تو اس کو اجر عطا ہوگا، اللہ راضی ہوگا کہ اس نے اللہ رسول کے حکم کی اتباع کی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ موٹی موٹی صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ جب بھی کبھی گناہ کی طرف خواہش لے کے جانا چاہے، اس کا مقابلہ کرے، گناہ نہ کرے۔ صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے پر صبر، اور ہر قدم پر یہ نیکی آپ ہر قدم پر حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر وقت خواہش نفس، ماحول، رسم و رواج انسان کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، اللہ کہتا ہے ایسے کام کرو، میری رضا حاصل کرو، جنت جاؤ، دنیا میں بھی سکون پاؤ۔ دوسرا صبر علی الطاعہ، بندگی پر صبر۔ بعض دفعہ کیفیات مختلف ہوتی ہیں، بڑا دل چاہ رہا ہوتا ہے نفل پڑھنے کا، اور بعض دفعہ نہیں چاہ رہا ہوتا۔ جب نہیں چاہ رہا ہوتا اس وقت پڑھ کے دکھائے، زیادہ ثواب ہوگا۔ جب حزب اختلافی مصنوعی سی ہو نا جی، تو حکومت اہم ہی ہوتی ہے، سمجھتے ہو بات؟ جب انسان کا مقابلہ سخت ہو، شیطان کو کہو زور لگا، ہم بھی زور لگاتے ہیں، پھر ادھر آؤ ظالم ہنر آزما، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں۔ شیطان کو کہو کر، وار کر، مقابلہ کر، ہم اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں۔ میں نے بتایا نا، حکومت بھی وہی اچھی اور مضبوط ہوتی ہے جس کی اپوزیشن اچھی ہو، جس کی پوزیشن ہی ویسے ڈرامہ ویسے بنائی گئی ہو، تو کیا حکومت، وہ کیا جو مرضی ہے بل منظور کر لے، جو مرضی ہے کر لے۔ تو ایک آپ کا دل چاہ رہا ہے نیکی پر، نیکی ہے ماشاءاللہ اچھی بات ہے، آپ اس کو نیکی کو بجا لائیں، ثواب ہوگا، لیکن دل نہیں چاہ رہا، نفس خواہش کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس ٹائم پر آپ جب بجا لائیں گے نا، نیکی اجر زیادہ ملے گا، مقابلہ کیا آپ نے، اس کو کہتے ہیں کیوں صبر۔ کیا کرتے ہو؟ نہیں صحیح چل رہا ہے، اس کو خراب کرنے جا رہے ہو، بیٹھ۔ صبر علی الطاعہ، بندگی پر صبر کر۔ بعض دفعہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا تلاوت کا، اور صدقہ خیرات میں تو زیادہ حملہ ہوتا ہے۔ آپ نے ارادہ کیا نا 10 روپے دینے کا، تھوڑی دیر میں بھی ایک خیال آئے گا کہ کہیں اور کام آئیں گے جی، تو یہ مقبلہ مجبنہ۔ جب بھی نیکی کا ارادہ کریں گے تو مقابلہ ہوگا، اس کا مقابلہ کر کے نیکی کو بجا لانا، یہ صبر علی الطاعہ، بندگی پر صبر۔ تیسری چیز ہے مصیبت، پریشانی، غم، صبر علی المصائب۔ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کو کوئی غم نہ ہو، کبھی بیماری نہ ہو، کبھی کوئی رشتہ داروں میں پریشانی نہ ہو، کبھی بال بچوں میں پریشانی نہ ہو، ضرور ہے۔ آپ دعا کرتے رہیں اللہ پریشانیوں سے بچائے، پھر بھی ہوگی، یہ زندگی کا حصہ ہے،
لیکن اس پر صبر کرنا ہے۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا۔ ہر کام کے کرنے میں کچی کلاس، پتنی ہمارے زمان میں کچی پکی ہوتی تھی، اب پتنی نرسری فلان فلان ہوتا ہے، وہ بھی پڑھنا مشکل ہے تو یونیورسٹی بھی پڑھنا مشکل ہے، ڈی جی بننا بھی مشکل ہے، ڈی جی کے تحت رہنا بھی مشکل ہے، بادشاہ بننا بھی مشکل ہے، بادشاہ کے نیچے جو کام ہوتے ہیں وہ کرنے بھی مشکل ہے۔ ہر زندگی کا کام مشکل ہے، بس زیادہ انسان پر ذمہ داریاں نہ ہو، آخرت میں زیادہ پوچھ ہوگی۔ تو صبر علی المصائب، مصیبت پر صبر۔ جب ادھر سے تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی پتہ اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو اتنے بڑے بڑے کام اللہ کے امر کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ پھر آپ ناراضگیاں، گلے شکوے فلاں یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان الفاظ کا ہے، ایمان حقیقی نہیں ہے۔ آپ سمجھے یہ بیماری میرے لیے راحت ہے، میرے لیے پریشانی بنی ہے، میں اس پر صبر کروں گا، اس پر مجھے اللہ اجر عطا کرے۔ یہ میں نے صبر کی قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہیں صبر کے درجے، وہ بھی 3 ہیں۔ صبر کا پہلا درجہ یہ ہے، پہلا درجہ کہ جو بھی پریشانی آئے بس راضی رہنا ہے، یہ مقام تائبین ہے۔ پریشانی آتی ہے، یہ پریشان ہوتا ہے، دامن اپنے ہاتھ سے شریعت کا نہیں چھوڑنے دیتا، تو یہ مقام تائبین ہے، توبہ والوں کا مقام۔ اور ایک ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے، جو آ گیا نا اللہ کی طرف سے فیصلہ، آج غم کا یا آج معزولی کا یا جو بھی ہے، آج جو فیصلہ آ گیا ہے یہ راضی ہے۔ اس کو مقام زاہدین کہتے ہیں، زہد۔ وہ اللہ والوں کا ایک درجہ ہے زاہد، جو آ گیا اس کے اوپر، سن لی کوئی خبر، بس یہ راضی ہے۔ توجہ، ایک تیسرا درجہ اونچا بھی ہے، جو آیا ہے اس پہ راضی ہے، جو آئندہ آئے گا اس پہ بھی راضی ہے، جو کچھ بھی اللہ فیصلہ کرے گا میں نے اپنے ہر معاملے کو مفوض اللہ کیا ہوا ہے، یہ مقام صدیقین ہے۔ ہر معاملہ اللہ کے حوالے، جو آئے گا وہ بھی، جو ہو رہا ہے وہ بھی، یہ مقام صدیق۔ پھر اونچا درجہ ہے انبیاء علیہ السلام کا وغیرہ۔ تو بات کر رہا ہوں دوستو، جو بھی پریشانی آتی ہے وہ راحت لے کر آتی ہے۔ اگر اس میں گلہ شکوہ ہو گیا تو راحت نہیں ہے، ثواب نہیں ہے۔ پھر ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، قرآن مجید کی آیت ہے۔ جو بھی تمہارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے اور تم اس پر صبر کرتے ہو، صبر کے درجے میں وہ ثواب ملتا ہے، پریشانی دور بھی ہو جاتی ہے۔ بہت ساری تو آپ کی ذکر و اذکار، تسبیحات، صدقات کے ذریعے سے ہی وہ پریشانیاں جو آنے والی ہوتی ہیں وہ دور کر دی جاتی ہیں، آتی ہی نہیں ہیں، معاف کر دی جاتی ہیں۔ کچھ آتی ہیں، جو کچھ آتی ہیں ان پر بھی آپ کا فائدہ ہے کہ اس پر صبر کریں۔ صبر نہیں کریں گے تو کر کیا سکتے ہیں؟ کوئی فوت ہو گیا ہے، اس پر صبر کرتے ہیں، اجر ملتا ہے، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، واپس نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی نے توڑ پھوڑ کی، کچھ کیا تو اور نقصان کیا ہے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے۔ جیسے یہ واقعہ ہو گیا، ایسے ہر روز ہی ہم نے یہ واقعے سننے ہیں۔ ہم ایسے بدقسمت ٹائم سے گزر رہے ہیں کہ ہم نے آج سننا ہے کہ باجوڑ بم دھماکہ ہو گیا، کل سننا ہے کہ ادھر مکان جل گئے، آج سننا ہے کہ ادھر ریل گاڑی گر گئی، آج یہ سننا ہے، یہ سننا ہے۔ یہ غم کی خبریں ہی سننا ہمارے بس میں رہ گیا ہے۔ اور یہ بے شک ان کی غلطی، بے ادبی کی قرآن کی، یا پولیس کی غلطی کہ وہ مقدمہ درج نہیں کر رہے تھے، تو وہ غلطی، لیکن یہ غلطی پھر اور کہ آپ لوگوں کے مکان گرا دیں، اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا، آپ پتہ نہیں کس کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتن سے ہمارے ملک کو نجات دے، جو نجات نظر نہیں آ رہی۔ حالات ہی ایسے ہیں، ہم میں جو بس ہے کہ ہم اتنا اسلام کے مطابق چلیں، ہم اتنا نہیں چلتے، تو جو جس کا بس چل رہا ہے وہ اتنا نہیں چل رہا، تو پھر اللہ کی رحمت، مہربانیاں کیسے ہوں گی؟
بس اسی طرح کی فتن کا دور ہوتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر جیسے زمانہ جاہلیت میں گاؤں کے گاؤں جلا دیے جاتے تھے، اب بھی اسی طریقے سے ہی بات ہے۔ اور دوستو بات یہی ہے کہ یہ فتن کب شروع ہوتے ہیں؟ ہمارا موضوع پھر ہٹ جائے گا، میرا موضوع ہے آج صبر و شکر۔ شکر ہم بیان کر چکے ہیں، آج صبر ہے۔ یہ فتن کیوں ہوتے ہیں؟ جس ملک میں انصاف نہ ملتا ہو، جب مجرم کو سزا ملے، بر وقت ملے، جلدی ملے، تو فتن کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ ایک حد نافذ ہو، 70 سال تک اس ملک پہ رحمت برستی رہتی ہے۔ ایک چور کو سزا دو، ایک ڈاکو کو سزا دو، اور اسی طریقے سے زانی کو سزا دو، اس طرح کے اسلامی شاعر کا توہین کرنے والوں کو سزا دو، تو کوئی اپنا قانون ہاتھ میں نہ لے۔ اور جب کوئی کرے بھی صحیح غلطی تو پھر بھی باشندے کو قانون ہاتھ میں لینے کی اسلام اجازت نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں کو سزا دلائی یا اس طرح کے حکم نامے نافذ کیے، آپ کے دور میں ہوئے، تو آپ تو بادشاہ تھے نا، یعنی سزا توہین کرنے والوں کو دلانی ہے کس نے؟ بادشاہ نے۔ آپ نے اپنے دور میں جو پیغمبر کی توہین کرنے والے ہیں یا وغیرہ ان کو سزا دلائی ہے، وہ سزا آپ نے دلائی۔ آپ کا مقام کیا تھا کہ آپ خود اس وقت ریاست کے امیر تھے، بادشاہ تھے، آپ نے سزا دلائی۔ عوام تو بادشاہ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ماحول میں ایسا کوئی جرم ہو، آپ کا کام ہے حکومت کو بتانا، حکومت سزا دے یا نہ دے، پولیس پرچہ کاٹے یا نہ کاٹے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے پولیس کو بتا دیا ہے، ان کو لکھوا دیا ہے، وہ پرچہ کاٹے نہ کاٹے وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کا حکومت جانے، لیکن ہمیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، ہم خود گنہگار ہوں گے۔ یہی صبر کی بات ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اپنا جائزہ لیا جائے کہ میرے پاس ایمان ہے کہ نہیں۔ اذا سرت کا حسنتوں کا وَإِذَا سَاءَتْ کا سَيِّئَتُ کا فَأَنْتَ مُؤْمِن۔ جب آپ کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو آپ کو آپ کا گناہ پریشان کر دیتا ہے، جب آپ کوئی نیکی بجا لیتے ہیں آپ کی نیکی آپ کو خوش کر دیتی ہے، تو پھر سمجھ لو فَأَنْتَ مُؤْمِن، آپ مومن۔ غلطی ہو گئی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطی نے آپ کو پریشان کیا تو اس کا مطلب ایمان ابھی مرا نہیں ہے، مردہ نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم نہیں۔ جب کبھی بندہ تھوڑا سا منہ سے لفظ غلط نکل جائے نا، ڈر جاتا ہے، تھوڑا سا کہیں مشکوک رزق آ جائے نا، ڈر جاتا ہے کہ ہے یہ کہیں اس بندے سے زیادہ پیسے تو نہیں لے لیے فلان، یا اسی طرح کوئی بات ہو کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ غلطی ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ بعض ماشاءاللہ ایسے اچھے لوگ، شہری لوگ تو ویسے ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں، اللہ ان کو اور اچھا کرے، کہ تو ریڈی والے سے سامان لے کر نا تو اس سے رعایت کراتے ہیں نا، اور اس نے رعایت کر بھی دی تو پھر مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں کہ استاد جی ہم نے کہیں اس کے اوپر اصرار کے ساتھ تو نہیں رعایت زیادہ تو نہیں کرا دی، ان کے اوپر کہیں زیادتی نہ ہو گئی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے اور آپ کو ڈر لگ جائے، آپ توبہ استغفار میں لگ جائیں، تو ایمان کی علامت ہے۔ ابھی ختم اللہ علی قلوبہم، حرام کھا کھا کر، رشوت لے لے کر، جھوٹ بول بول کر، سودی لین کر کر کے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ ایک بندہ پیسے کھا گیا، اس کو لوگوں نے سمجھایا کہ زیادتی نہ کرو، یہ مشکل پیش آئے گی اور نہیں کھانے چاہیے، اس نے کہا ایسی مشکلیں کئی ہم ہضم کر جاتے ہیں۔ یہ کیا مقام ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ خوف خدا کی بات کہ اس کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں کر رہی۔ اور جب آپ نیکی کرتے ہیں آپ کو خوش کریں۔ یہاں تھوڑا سا ایک موڑ نازک بھی ہے، نیکی کرنا ہے جو نیکی آپ کو خوش کر رہی ہے، بس اس حد تک آپ کو خوشی محسوس ہو گئی آپ کی نیکی کی، الحمدللہ۔ یہاں ایک نازک موڑ ہے کہ لوگ اپنی نیکی دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری نیکی ریاکاری کی زد میں نہ ہو گئی ہو، ہاں کہیں مجبوری ہوتی ہے، کہیں نیکی بتانے پڑ جائے تو وغیرہ اس طرح۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 4 چیزیں اگر کسی کو مل جائیں
تو اس کو دنیا آخرت کی ساری خیر اللہ نے عطا کر دی ہے۔ فرمایا اربعون من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، 4 چیزیں ایسی ہیں جس خوش نصیب کو یہ 4 چیزیں عطا کر دی جائیں وہ سمجھ لے اوتی خیر الدنیا والآخرہ، اسے دنیا آخرت کی بلائیاں عطا کر دی گئی ہیں جسے 4 چیزیں مل گئی ہوں۔ ایک تو قلب شاکر، خاموش بیٹھا ہے، بھری مجلس میں ہے لیکن اس کا دل متوجہ اللہ ہے، وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، قلب جاری ہے۔ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ، جب موقع ملتا ہے اپنی زبان سے بھی کہتا ہے الحمدللہ۔ وَبَدَنٌ صَابِرٌ، کبھی پاؤں خراب ہوا، کبھی ٹانگ ٹوٹ گئی، کبھی نگاہوں کا مسئلہ بنا، کبھی گوڑے جواب دینے لگ گئے، انہوں نے جواب دے ہی دینا ہے، یہ ہر چیز نے ایک دن جواب دینا ہے، لیکن پریشان نہ ہو۔ بدن صابر، وہ زمانہ بھی بندے دیکھ، تیرے اوپر جوانی کا زمانہ تھا، تیری دوڑیں تھیں، تیری رگوں میں گرم گرم خون تھا، تھکاوٹ نام کی تیری چیز نہیں تھی، یہ انقلاب زمانہ ہے۔ قرآن دستک دیتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ہر انسان پر ایام کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، کبھی جوانی کا حسن دیتے ہیں، رنگ میں رانائی دیتے ہیں، گفتار میں بڑی اونچے قسم کے الفاظ غلامی کرتے ہیں، چلن میں، بولنے میں، دوڑنے میں، ہر چیز میں جوانی دیتے ہیں، پھر کبھی ایسا ایسا لے بھی لیتے ہیں۔ جب اس زمانے کو یاد کر تو شکر بجا لا، جب پریشانیاں آئیں تو بدن صابر، 4 چیزیں ہیں جسے ہم یہ عطا کر دیں دنیا آخرت کی بلائیاں اسے دے دیتے ہیں۔ قلب شاکر، لسان ذاکر، بدن صابر، وزوجة لا تبغي في نفسها خونا ولا في مالی، 4 تو دوست آپ کے، 3 تو آپ کے قبضے میں ہیں، دل جاری کر دینا اللہ کے نام پر، زبان سے ذکر کا جاری ہو جانا اللہ رسول کے نام لینے پر، مصیبت آئے تو بدن صبر کرنے والے لگ جائیں، یہ تیرے بس میں ہے۔ لیکن ایک شادی کرنے سے پہلے اللہ سے نیک رفیق حیات مانگنی تھی، اس وقت تو گاڑیوں والی مانگ رہا تھا، کوٹھیاں لے کر آئے مانگ رہے تھے، ذرا 30-40 تولے کم از کم سونا لے کے آئے وہ مانگ رہا تھا، پھر وہی ملے گا، اسی طرح ہی غلامی تجھے کرنی پڑے گی۔ 4تھی چیز وہ ہے جس خوش نصیب کو اللہ نے دے دی، زوجۃ صالحۃ لا تبغی خونا فی نفسها ولا فی مالی، اتنی پیاری اس کو رفیق حیات دی، بے شک غریب گھرانے سے آئی تھی، بڑی پارسا ہے، پاک دامن ہے، وفادار ہے، حیادار ہے، شور موجود ہو تو تابعداری کرتی ہے، شور غیر موجود ہو تو اپنے نفس میں خیانت نہیں کرتی، یہ اتنی وفادار ہے۔ ادھر آؤ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 گھونٹ اللہ کو بہت محبوب ہیں، 2 گھونٹ، ایک غصے کے وقت حلم کا گھونٹ بھر لینا اللہ کو بہت پسند ہے، اور ایک مصیبت کے وقت صبر کا گھونٹ بھر لینا اللہ کو بہت پسند ہے، جس پر وہ اتنا اجر عطا کرتا ہے، جس کو اپنے قرآن میں اعلان کرتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم صابرین کو اتنا دیتے ہیں جس کا حساب ہم خود بھی نہیں رکھتے، خوب دیتے ہیں۔ 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک
خون شہادت کا قطرہ جو میدان جہاد میں مجاہد و شہید کا بہا، اور ایک دوسرا قطرہ بقت من خشیت اللہ، جو رات کی تاریکیوں میں تنہائیوں میں بندہ مومن کو اپنے گناہ یاد آ گئے اور اللہ کے سامنے دعاؤں میں مصروف ہو گیا۔ میرے رب تو ستار العیوب ہے، میری ماضی کے بہت گناہوں پہ آپ نے پردے ڈالے ہیں، میں اب لڑکھڑا رہا ہوں، بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے، منزل کی طرف جا رہا ہوں، میرے رب میرے ماضی کے گناہوں کو معاف کر۔ اور اس کے ندامت کے قطرے بہہ گئے، حدیث کہتی ہے جہنم کے انگارے اس کے قطروں نے بجھا دیے۔ ادھر آؤ، دو آنکھیں اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک وہ آنکھ جو جاگی اسلامی ملک کی سرحد کا پہرا دینے میں اتنی جاگی، رات بھر یہ بندہ ذکر و اذکار میں مصروف رہا، اس کی نگاہ جاگتی رہی کہ میں پہرا دے رہی ہوں، مسلمان باشندے آرام کر رہے ہیں، کوئی ذکر و اذکار میں ہے، کوئی شب زندہداری میں ہے اور یہ بیداری میں ہے۔ ایک وہ آنکھ جس نے اسلامی ملک کی سرحد پر پہرا دیا، جاگتی رہی، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت میں ہر وقت ڈوبی رہتی ہے۔ اور آؤ نا، اور فرمایا دو قدم اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک وہ قدم جو حقوق اللہ کو بجا لانے کے لیے نکل پڑا، اور ایک وہ قدم جو حقوق العباد کو بجا لانے میں نکلا۔ اذان بندہ کے قدم چل پڑے مسجد کی طرف، کوئی مصیبت کی بات سنی، کہیں فوتگی ہو گئی، اس بندے کے قدم چل پڑے جنازے کی طرف، حق اللہ ادا کرنے کے لیے حق پہ گیا، کہیں گیا، حق العبد ادا کرنے کے لیے گیا۔ یہ دو قدم بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ادھر آؤ، فرمایا دو غبار بھی ہمیں بڑے پسند ہیں، دو غبار گرد، دو غبار بھی ہمیں بڑے پسند ہیں۔ ایک وہ غبار جو تیرے پر لگے، تیرے ٹینک پر لگے، تیرے کلاشن کوف پہ لگے، تیرے میزائل پہ لگے، تیرے گھوڑے پہ لگے، وہ میدان جہاد میں جو غبار لگے تیرے پر، تیرے گھوڑے پر، تیرے اسلحہ پر، وہ غبار بھی ہمیں بہت پسند ہے۔ فرمایا والعادیات ضبحًا فالموریات قدحًا فالمغیرات صبحًا فأثرن به نقعًا فوسطن به جمعًا۔ میرے نام کو سر بلند کرنے کے لیے مجاہدین اسلام کے قافلے نکلے، گھوڑ سوار نکلے، پیدل نکلے، گھوڑوں کی ٹاپوں پہ جو پتھر ٹکرائے، گھوڑوں کے کھروں پہ جو گرد لگ گیا، وہ گرد بھی ہمیں بہت پسند ہے۔ فرمایا جو حج عمرے پہ گیا، اور الحج افضل الحج السج والعج، جو حج عمرے پہ گیا پورا گندا حال ہو گیا، غبار آلودہ ہو گیا، یہ سارا کچھ اس کو ملا، یہ غبار ہمیں پسند ہے۔ فرمایا یہ اللہ والوں کے راستے ہیں، یہ صابرین کا مقام ہو رہا ہے، مستند راستے وہی مانے گئے، مستند راستے وہی مانے گئے جن پہ ہو کے تیرے دیوانے گئے۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، سب چھوڑ گئے نا، آج ذرا سی سختی دیکھی، یہ فرزانے یہی ہوتے ہیں۔ مستند راستے وہی مانے گئے جن پہ انبیاء چلے، شہداء چلے، جن کے اوپر حضرات صحابہ چلے، آل بیت چلے، اولیاء چلے، ائمہ مجتہدین چلے، صوفیاء چلے، محدثین چلے۔ مستند راستے وہی مانے گئے جن پہ چل کے تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے سب جو فرزانے گئے، تاب منزل تو صرف دیوانے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں صبر کی دو قسمیں ہیں، ہر ایک دوسرے سے اعلیٰ ہے، ہر ایک دوسرے سے اعلیٰ ہے۔ مصیبت پر صبر بھی
بڑا اجر لے کر آتی ہے، اور معصیت پر صبر اس سے زیادہ اجر لے کر آتی ہے۔ آج کی گزارشات کا خلاصہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ زندگی گزارنے کا آسان نسخہ صبر و تحمل ہے، اور قدم قدم پر انسان کو اس کا سامنا ہوتا ہے۔ جو اچھی بات دل میں آئے اس کو بجا لانا، کوئی گناہ خواہش لے کر آئے اس کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچنا، پریشانی انسان کی زندگی کا وظیفہ ہے، اور اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جب بندہ صبر کرے تو اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ میرا کہنا، آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔